واجبات جو ہیں وہ سب مسلمانوں کے اندر ہے. نماز نہ پڑھیں تو گناہگار، روزہ نہ رکھیں تو گناہگار. اگر حج واجب ہو جائے حج کو نہ جائیں تو شریعت کہہ دے کہ ہمیں واسطہ نہیں ہے کہ یہودی مرے یا عیسائی مرے. تو عزیزان گرامی واجبات سب کے یہاں 73 فرقوں میں ایک سے. بہت غور کیجئے گا، سرکار نے فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، فقط ایک جنت میں جائے گا فرقہ. تو نماز سارے فرقوں کے یہاں، روزہ سارے فرقوں کے یہاں، حج سارے فرقوں کے یہاں، یعنی واجبات تمام مسلمانوں میں ایک سے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث پر کبھی آپ نے غور کیا؟ پیغمبر فرما کیا رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. واجبات سب کے یہاں ایک سے ہیں، نماز سب کے یہاں ہے، روزہ سب کے یہاں ہے، حج سب کے یہاں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے مگر جہنم میں جائیں گے، روزہ رکھیں گے مگر جہنم میں جائیں گے، حج کریں گے مگر جہنم میں جائیں گے. تو اب آپ اس کے معنی سمجھ رہے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہوں گے مگر نماز قبول نہ ہوگی، روزہ تو رکھتے ہوں گے مگر روزہ قبول نہ ہوگا، حج تو کرتے ہوں گے مگر حج قبول نہ ہوگا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وجہ کیا ہے. دیکھیے، ایک بچے کو بخار آ گیا، آپ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے آپ نے جا کر کہا کہ اس بچے کو بخار آ رہا ہے. اس نے نبض دیکھی، نبض دیکھنے کے بعد اس نے دوا لکھ دی، کہا کہ میڈیکل اسٹور سے یہ دوا لے لیجئے. دوا آپ نے کھلائی، 2 دن کھلائی، بخار اترا نہیں. واپس لے کے آئے، کہا کہ 2 دن دوا کھلا لی مگر بخار اترا نہیں. اس نے پھر دیکھا، پھر دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں دوا تو ٹھیک ہے، یہی دوا کھلائیے، اسی سے بخار اترے گا. پھر 2 دن دوا کھلائی، پھر بخار نہیں اترا. پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے پہنچے، کہا صاحب بخار اتر نہیں رہا ہے، پیچیدگی پیدا ہوتی جا رہی ہے. اس نے پھر معائنہ کیا، کہا کہ نہیں دوا تو یہی کھلائیے، اسی سے فائدہ ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں نہیں اتر رہا. پھر کھلائیے دوا. پھر 2 دن آپ نے دوا کھلائی، بخار نہیں اترا. اب آپ نے ڈاکٹر کو برا کہنا شروع کیا، دواؤں کو برا کہنا شروع کیا، پیتھی کو برا کہنا شروع کیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ معاملہ 2 صورت سے خالی نہ تھا کہ یا تو جس ڈاکٹر کے پاس آپ پہنچے وہ ڈاکٹر کی کرسی پر تو بیٹھا تھا مگر ڈاکٹری کا اہل نہ تھا. یعنی ہر سفید کوٹ پہننے والا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے. تو یا تو آپ نے جن ہاتھوں سے دوا لی انہیں دوا دینے کا حق حاصل نہ تھا، اور اگر آپ نے صحیح دوا حاصل کی ہے، صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچے، تو کبھی کبھی ایک معاملہ اور ہوتا ہے کہ جس کیمسٹ سے آپ نے دوا خریدی تو کیپسول پر لکھا ہوا تو ٹیٹرا سائیکلین تھا مگر اس میں پسی ہوئی ہلدی بھری ہوئی تھی. لکھا ہوا تو پیراسیٹامول تھا مگر گولی میں کھریا بھری ہوئی تھی. تو جب دوا کے نام پر آپ کھریا اور ہلدی کھلاتے رہے تو بخار اترتا کیسے؟ بھائی آج کے اسلام کا عالمیہ بھی میرے عزیزو یہی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ اسلام پر لیبل محمد کا ہے، مال ابو سفیان کا بیچا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور 73 فرقوں میں سے 72 فرقے وہ ہوں گے کہ جو جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ وہ ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کس چیز میں کسر چھوڑی؟ یعنی دنیا کی کسی مذہبی رہبر کا آپ یہ کردار نہیں دکھا سکتے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ناخن کاٹنے کے آداب، مسواک کرنے کا طریقہ، سفر کرنے کا طریقہ، چھوٹوں سے بات کرنے کے آداب، بڑوں کی عزت کرنے کے آداب، راستہ چلنے کے آداب. ہم سفر کوئی ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، مریض ہے تو اس کے آداب کیا ہیں. کون سا زندگی کا وہ پہلو ہے کہ جسے پیغمبر نے چھوڑا؟ اور جب پیغمبر نے وہ تمام باتیں بتا دی تو اب سوال یہ ہے کہ پھر پیغمبر کی اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ 73 فرقے جہنم میں جائیں گے،
فقط ایک فرقہ کہ وہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ 72 نقلیں پیغمبر کے اسلام کی چلیں گی، ایک اصل ہوگا کہ جو باقی رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک کون باقی ہوگا؟ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب یہ ایک کون ہے کہ جو باقی رہے گا؟ تو ہر ایک امت اسلامیہ میں سے کہتا ہے کہ ہم وہ ناجی فرقہ ہیں کہ جسے پیغمبر نے نجات والا بتایا ہے۔ عالم اسلام میں جتنے فرقے ہیں، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہ نجات والا فرقہ ہیں۔ کوئی ایک فرقہ یہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم نجات والے نہیں ہیں۔ سب ایک دوسرے کو جہنمی بتائیں گے، خود کو جنتی بتائیں گے۔ اب میں پھر آپ کو پلٹ کر وہیں لے جاؤں کہ 73 فرقے، واجبات سب میں ایک سے، نماز سب کے یہاں ایک سی، روزہ سب کے یہاں، حج سب کے یہاں، تو واجبات سب کے یہاں ایک سے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ کہ 73 کے 73 فرقوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور قرآن بھی وہی ہے، توحید کا بھی عقیدہ ہے، ساری چیزیں تو سب کے اندر ایک سی ہیں۔ تو اب وہ نجات والا کون سا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ نجات والا جو طبقہ ہے، یہ نجات والا جو فرقہ ہے، یہ نجات والا فرقہ وہ ہے کہ جو 72 فرقوں کے اندر بات نہ ہو، وہ اس ایک فرقے میں ہو، تو آپ سمجھئے گا کہ وہ نجات والا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہ 72 یوں تو واجبات تو سب میں ایک سے ہیں، لیکن سب کے یہاں ہو، مگر ایک بات، ایک عقیدہ ایسا ہو کہ جو سب میں نہ ہو، اس ایک فرقے میں ہو۔ اب عزیزان گرامی، بس دامن وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم بین الفریقین حدیث، عالم اسلام میں سے کسی کو اس حدیث سے انکار نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، من ماتا ولم یعرف بے امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ۔ جتنے فرقے عالم اسلام میں ہیں، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو مر جائے بغیر اپنے امام زمانہ کی معرفت کے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ سرکار رسالت مآب کی مسلم بین الفریقین حدیث، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے، جہالت کی نہیں کہا، جاہلیت کی موت کہا۔ الفاظ توجہ چاہتے ہیں، جہالت کی موت نہیں کہا، جاہلیت کی موت کہا۔ جاہلیت کی موت کا کیا مطلب؟ جاہلیت کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جو پیغمبر سے پہلے کا زمانہ ہے، وہ ایام جاہلیت کہے جاتے تھے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو اپنے امام زمانہ کو معرفت کے بغیر مر گیا، تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے خود کو مسلمان سمجھتا رہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کفر کی موت مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب عزیزو، ظاہر ہے کہ اس حدیث میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ کچھ علماء نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہاں پیغمبر نے جو امام کی لفظ استعمال کی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت، تو دراصل پیغمبر کا مقصد امام سے یہاں قرآن ہے کہ جو قرآن کی معرفت کے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب عزیزان گرامی، ہمارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر یہاں امام سے مراد قرآن ہے، تو یا تو ہر زمانے کا امام الگ ہونا چاہیے یا ہر زمانے کا قرآن الگ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں
امام سے مراد قرآن ہے، تو پیغمبر یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو اب عزیزان گرامی صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اب ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے پیغمبر نے۔ عزیزان گرامی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ جو امام کو نہ ماننے کے لیے قرآن کے پیچھے چھپتے پھر رہے ہیں، وہی وہ اسلام ہے کہ جس نے مسلمانوں کو منحرف کر دیا، وہی وہ اسلام ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ عزیزان گرامی بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، اس حدیث پہ اگر آپ غور فرمائیں تو اس حدیث میں پیغمبر فرما رہے ہیں، دیکھیے 3 چیزیں ہیں اس حدیث کے اندر۔ ایک، سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت کا اعلان، دوسرے امامت کے کنٹینویشن کا اعلان ہے، تسلسل کا اعلان ہے کہ یہ امامت کا سلسلہ کہیں ٹوٹے گا نہیں، اور تیسرے جو امام کو نہ مانے اس کی موت کفر کی موت ہے۔ اب عالم اسلام میں مجھے کوئی ایک فرقہ ایسا دکھا دیجئے کہ جس کے یہاں امامت کا وہ تسلسل ہو جو فقہ جعفریہ کے اندر موجود ہے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور میری مجلس ختم ہوئی، ایک مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہیں اس طرح کی صلوات نہیں بلکہ بآواز بلند بھیجیں تاکہ میں اپنے کو عزیزان گرامی عالم اسلام میں جتنے فرقے ہیں سب کا متفقہ عقیدہ ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سب کا متفقہ عقیدہ ہے، کسی کو اس عقیدے میں اختلاف نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو جتنے فرقے ہیں سب کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے 12 جانشین ہیں۔ اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جا کر کبھی مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیے، وہاں سے جب نمازی نکلنے لگیں تو ان سے پوچھے کہ بھیا آپ کے جو 12 امام ہیں ذرا ان کے نام بتا دیجئے، تو وہ فوراً پلٹ کر کہے گا کہ ہم 12 امام والے نہیں ہیں، 12 امام والے وہاں رہتے ہیں۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب امت کا متفقہ فیصلہ ہے، بہت پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، عالم اسلام میں ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ 12 والا نہیں ہے۔ علماء اسلام نے سب نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے، تو ہم عالم اسلام سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں 12 خلفاء کے نام بتائے جائیں، مگر عزیزو بڑی عجیب بات ہے کہ آج کے نوجوان کو یہ عقیدہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی 12 والے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس نوجوان کو یہ پتہ کیوں نہیں ہے کہ یہ بھی 12 امام والا ہے؟ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوتے ہوئے بچے کو جھنجھوڑ کر اٹھا کر پوچھئے کہ بتاؤ امام کتنے، تو فوراً کہے گا کہ 12 امام۔ کہا کہ نام سناؤ، پہلے سے شروع کرے گا تو آخر پر آ کر رکے گا، ہے یا نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس بچے نے بولنا شروع کیا تو ماں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کہو کہ امام 12، تو اس نے تتلاتی ہوئی زبان میں کہا کہ امام بالا، اور جیسے جیسے شعور ڈیولپ ہوتا گیا ماں نے نام بھی سکھا دیے۔ اب ماں نے سب سے پہلے نام سکھائے، اب جب دینیات کا ٹیوٹر آیا تو اس نے 12 اماموں کے نام بتائے، مسجد میں پہنچا تو 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے دیکھے، جب دینیات کی کتاب کھول کر دیکھی تو 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو یہ بچہ ایسا ہے کہ اسے سودے سے جھنجھوڑ کر پوچھئے
تو پہلے سے شروع کرے گا آخر تک 12 بتائے گا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے بچے کو کیوں پتا ہے کہ ہم 12 امام والے ہیں؟ ادھر کے نوجوان کو یہ کیوں پتا نہیں ہے کہ ان کے بھی 12 خلفاء ہیں؟ عزیزان گرامی، دراصل بات یہ ہے کہ ادھر کے علماء نے عقیدہ چھپایا ہے، ہم نے عقیدہ بتایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علماء نے عقیدہ چھپایا کیوں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ انہوں نے عقیدہ چھپایا کیوں؟ آپ نے عقیدہ بتایا کیوں؟ عزیزوں، ادھر عقیدہ چھپایا اس لیے گیا اور ادھر عقیدہ بتایا اس لیے گیا کہ جب آپ نے عقیدہ بتایا اور بچے نے کہا کہ پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، تو جب اس نے بتایا اور اپنے اماموں کا اعلان کیا تو اس عقیدے کے ساتھ اعلان کیا کہ نہ شجاعت میں ان کے کوئی برابر ہے، نہ سخاوت میں کوئی ان کے برابر ہے، نہ علم میں کوئی ان کے برابر ہے۔ جو پہلے کا مقام ہے وہی دوسرے کا مقام ہے، جو دوسرے کا مقام ہے وہی تیسرے کا مقام ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ کو تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ پہلے کی جگہ چوتھے کو بٹھا دیں، چوتھے کی جگہ پہلے کو بٹھا دیں۔ آپ کو تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، یعنی علی کی جگہ امام حسن کو دے دیں، امام حسن کی جگہ علی کو نہیں۔ آپ اسی 1400 سال سے اسی کنٹینویشن میں مانتے ہوئے آ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، میرے باپ بھی وہی 12 امام مانتے تھے، ان کے باپ بھی وہی 12 امام مانتے تھے، 100 سال پہلے والے بھی وہی 12 امام، 500 سال پہلے والے بھی 12 امام۔ اب عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہم نہ چوتھے کی جگہ پہلا کر سکتے ہیں، نہ پہلے کی جگہ چوتھا کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ عزیزوں، دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے بنایا نہیں ہے، بنے ہوئے مانے ہیں۔ آپ کو بنانے کا اختیار نہیں تھا، آپ نے وہاں سے بنائے ہوئے مانے۔ تو پہلے کی جگہ پہلے کو مانا، دوسرے کی جگہ دوسرے کو مانا، اور جہاں بنانے کا اختیار مل گیا، اب عزیزوں، اب عالم اسلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ ان کا بھی عقیدہ وہی 12 امام والا ہے، مگر 75 علماء ہیں تو 75 12 اماموں کی فہرست ہیں، جسے جو پسند آ گیا اس کو 12 اماموں میں شامل کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جسے جو پسند آ گیا اسے 12 اماموں کی، ان عالم کو یہ پسند آئے انہوں نے رکھا۔ اب میں فقط اب چھپایا کیوں گیا عقیدہ؟ بس میں ایک فہرست آپ کی خدمت میں پڑھ دوں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے بتایا کیوں، انہوں نے چھپایا کیوں۔ مگر یوں نہیں، ایک باآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 12 اماموں کی ایک فہرست آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہمارے 12 تو وہ ہیں کہ 1400 سال سے آج تک یوں ہی چلے آتے ہیں، آج تک کسی کو بدلنے کی جرات نہیں ہوئی، نہ بدل سکتے ہیں۔ مگر علامہ جلال الدین سیوطی جو مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، ان کی تاریخ الخلفاء کے 12 اماموں کی فہرست اگر آپ کے سامنے بیان کروں، اردو کے اندر تاریخ الخلفاء موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو 12 اماموں کی فہرست لکھی وہ 12 امام کون سے ہیں۔ اگر میں فہرست پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ عقیدہ چھپایا کیوں گیا، ادھر عقیدہ بتایا کیوں گیا۔ اب بتاؤں میں آپ کے کہ ان کے 12 امام کون ہیں۔ فرماتے ہیں خلفاء راشدین 4، حضرت معاویہ 5، حضرت یزید 6، میں تو ان کی زبان بول رہا ہوں۔ اس کے بعد مروان 7، اس کے بعد عبد الملک ابن مروان، اس کے بعد مختلف اوقات میں 4 بیٹے، اور درمیان میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔
یہ 12 کی فہرست علامہ جلال الدین سیوطی کے 12 اماموں کی فہرست ہے۔ تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کیا تھا کہ 12 ہوں گے اور کوئی زمانہ خالی نہ ہوگا، مگر ان 12 میں کسی زمانے میں ہے، کوئی کسی زمانے میں ہے۔ اچھا دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فہرست تو بنا دی، مگر جب نوجوانوں نے فہرست دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ یزید بھی خلیفہ، تو انہوں نے کہا کہ یزید کو بھی ماننا پڑے گا، کہا اس کو بھی ماننا پڑے گا، کہا اس کو کیوں مانے، کہا اس لیے کہ جس ترتیب سے چلے آتے ہیں اس ترتیب کے اندر یزید شامل ہے۔ تو نوجوان ذہن باغی ہو گیا، اس نے کہا کہ ہم تو یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ کہا کہ فاسق تھا، فاجر تھا۔ اچھا اگر یزید فاسق تھا اس لیے نہیں مانو گے تو تاریخ میں جتنے فاسق ہیں کسی کو نہ مانو۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر پیمانہ یہ ہے کہ کوئی فاسق خلیفہ نہیں ہو سکتا تو جتنے فاسق ہیں وہ خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ فاسق تھا، فاجر تھا، فرزند رسول کا قاتل تھا، ہم تو یزید کو نہیں مانیں گے۔ اچھا یزید کو نہیں مانو گے تو پھر کسے مانو گے؟ کہا ہم تو حضرت حسین رضی اللہ کو مانیں گے۔ بھائی حضرت حسین رضی اللہ کو مانو گے تو حضرت حسین یوں نہیں مانے جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں مانے جا سکتے؟ بھائی حسین تو ایک زنجیر کی کڑی ہیں، اگر حسین کو ماننا ہے تو حسین تو باپ کو بھی منوائے گا، بیٹے کو بھی منوائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، تو یہ وجہ تھی آج عالم اسلام میں اس عقیدے کو چھپا لیا گیا کہ وہ بھی 12 والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اس قابل نہ تھا کہ امت کے سامنے پیش کیا جاتا۔ آج آپ دیکھیں محرم آ رہا ہے، اور محرم آ رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ جتنا مسلمان ہیں، مسلمانوں میں سے کوئی یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ سنی کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا، شیعہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مارتے، ہم تو ماتم کر رہے ہیں۔ سنی قاتل حسین ہونا گوارا نہیں کرتے، شیعہ قاتل حسین